بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی کلاس لیے حاضر خدمت ہیں۔ یہ سلسلہ عدالت نیوز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی اس سلسلے کی مقبولیت، آپ کی محبتیں ہمیں جلا بخشتی ہیں کہ ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہماری کلاسیں ہو چکی ہیں، اس میں ہم نے متعدد موضوعات کو زیر بحث لایا ہے۔ آج جس موضوع کو ہم زیر بحث لانا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے کلام میں کامل پیر و مرشد کی جو پہچان ہے اس حوالے سے کیا بتایا ہے انہوں نے، اور ہم کامل پیر و مرشد سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آج کے درس میں، آج کی کلاس میں بیان کی جائیں گی کہ اور میاں صاحب کے کلام کے حوالے سے بیان کی جائیں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ تو چلتے ہیں انہی کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب نے کامل پیر و مرشد کی کیا نشانیاں بتائی ہیں، کیا پہچان بتائی ہے اور کیا استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدالت نیوز چینل کے لیے دعا صدا بار دیں سباغے کدے خزانہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے، آمین ثم آمین۔ تو گل بہار بیٹے کے ساتھ بلا تمہید آج کی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کامل پیر کی پہچان، کام اور مقام کے بارے میں سیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا، بے شک، غیر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہوں کا۔ تو محبوب حقیقی تک رسائی یعنی معرفت الہی حاصل ہی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کا کامل وسیلہ آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیں بھی ان انعام یافتہ صالحین، صادقین اور مقبولین کی مرشد کی صورت میں تلاش ہے۔ ٹھیک۔ یہ سفر ہم کامل مرشد و مربی کی رہنمائی کے بغیر طے نہیں کر سکتے۔ تو کامل کی تلاش بڑا نازک اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر اس کی تلاش کرنی ہے، کیونکہ آج کے دور میں بڑے بڑے بہروپیوں نے پیروں فقیروں والے روپ دھارے ہوئے ہیں، اصل و نقل، غلط و صحیح کو جاننا بڑا مشکل ہے۔ بے شک، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو بقول میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بد عملاں دے کم کمائے کر کے ویس فقیری، ٹھیک۔ تو یعنی لبادہ و لباس فقیروں اور پیروں والا، اور کرتوت یعنی اعمال اللہ کی بنا۔ یعنی کہ آج کے دور میں جو سلسلہ ایک پیری فقیری کا چل پڑا ہے، اس پہ میاں صاحب نے آج سے 100 سال پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا ہے۔ تو اب کامل مرشد کی ڈیفینیشن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سنتے ہیں کہ وہ کیسے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہویا فنا فی الشیخ اے طالب، ہویا فنا فی الشیخ اے طالب، مرشد وچ سمایا، لا الہ دی پھیر بہاری الا اللہ دے کر آیا، لا الہ دی پھیر بہاری جھاڑو یعنی۔ ٹھیک۔ تو آپ رحمۃ اللہ کامل مرشد کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنی کیفیات اور درجات کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ خود اپنا فرما رہے ہیں کہ ویا فنا فی الشیخ، کہ میں بھی اسی طرح ہوا ہوں۔ ٹھیک۔ یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مولا کریم نے مجھے اس پورے پروسیجر سے گزار کر اپنی معرفت عطا فرما دی۔ ٹھیک۔ تو مرشد کامل معرفت ولایت سے آشنا کرتا ہے، پھر اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا۔ تو سب سے پہلے ایک طالب، ایک سالک اپنے مرشد کی ذات میں ایسا فنا ہو جائے کہ اس کی اپنی ذات، اپنی شناخت باقی نہ رہے۔ ٹھیک۔ لا الہ دی پھیر بہاری سے مراد کہ اپنی نفی کر کے، تزکیہ نفس کر کے، اپنے باطن یعنی اپنے من کی، اپنے اندر کی ایسی صفائی کر کے، اپنی صفات، اپنی خواہشات کو یکسر ختم کر کے مرشد کے سامنے پیش ہو جائے۔ ٹھیک، یعنی اپنی ہستی کو مٹا دینا ہے، آپ نے مٹا دینا ہے، بالکل اس میں اتنا سما جانا ہے۔ تو پھر کیا کہ لا الہ دی پھیر بہاری الا اللہ دے کر آیا، کہ یعنی اسے فیض معرفت عطا ہو گیا، وہ محرم ہو گیا۔
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق یہ بتایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں عشق جوڑ دوئے دل سیتے، یہ ادھر سلائی ہو گئی ہے پھر ٹھیک. یہ جو فنا والی تھی نا چیز، وہ فنا ہونا کیا ہوتا ہے؟ عشق جوڑ دوئے دل سیتے لے قدرت دی سوئی، قدرت کی سوئی کے ساتھ اس نے اپنی ہستی کو مٹا کے تو اس ہستی میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. تو آپ فرماتے کہ عشق جوڑ دوئے دل سیتے لے قدرت دی سوئی، اکو جند اکو دل بڑیاں دور ہوئی سب دوئی. پھر وہ دوئی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو اب اس شعر کا نشہ آتا ہے کہ اب سنتے ہیں میاں صاحب کا کہ کس طرح وہ فنا ہوئے. ہویا فنا فی شیخ اے طالب مرشد وچ سمایا، لا الہ دی پھیر باری الا اللہ دے کر آیا، پھر وہ مقام حاصل کر لیا. تو اب آپ تصدیق بھی فرما رہے ہیں کہ اے طالب یعنی میں نے فنا فی شیخ کی منازل طے کر کے مرشد میں سمایا، یعنی آپ نے آپ کو مرشد کے حوالے کر دیا. پھر لا الہ دی پھیر باری الا اللہ دے کر آیا، یعنی اپنی نفی کر کے فیض معرفت کو پایا. تو آپ نے اپنا تعارف کروا دیا ہے، اپنا مقام اور مرتبہ بھی بتا دیا ہے. تو قرآن کریم کا خلاصہ بیان فرما کر ہم جیسوں پر احسان عظیم فرمایا میاں صاحب رحمۃ اللہ نے یہ کلام تخلیق کر کے. تو اب ہمیں قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آپ اللہ سے ہم کلام ہوں تو نماز میں کھڑے ہو جائیں. اب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس سے مخاطب ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، آپ نے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا. اسی طرح جب آپ کا جی چاہے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو تو آپ اللہ کا کلام کھول لیں، قرآن مجید. اب رب تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے ایک ضابطۂ حیات دے رہے ہیں، اس کے قاعدے اور قانون اور اس میں وضع کیے گئے اصول بتا رہے ہیں. بیٹا جب آپ کو دور نزدیک کوئی ایسی کامل ہستی نظر نہ آئے اور مرشد کی صحبت اور رہنمائی بھی مقصود ہو تو اللہ کے کلام اور اس اللہ والے کے کلام کو کھول لیں جو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہو. ٹھیک، آسانی ہو جاتی ہے انسان کے لیے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کا، میں یہاں پہ آپ کو ایک انٹرپٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ معرفت الہی کا ایک انتہائی اہم ذریعہ بھی ہے، بہت بڑا ذریعہ، بہت زبردست ذریعہ. بے شک بے شک. تو پھر وہ کلام والا آپ سے ہم کلام ہوگا، پھر اسی طرح آپ کی رہنمائی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کامل پیر کی پہچان کیا ہے؟ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کامل کی. یہ مرد حق مرد مومن فیض نبوت سے فیضیاب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کا مکمل نمونہ پیش کرتے ہیں. بے شک بیٹا یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں صرف اپنی ذات کی فکر نہیں ہوتی، وہ خود اکیلے ہی نفل ادائیگیاں نہیں کرتے رہتے ہیں، بلکہ یہ تو مخلوق خدا اہل اللہ یعنی اللہ کے کنبے کی اصلاح اور تربیت کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. وہ وقف نہیں بلکہ قربان کر دیتے ہیں. تو یہ وہ بابے ہوتے ہیں جو اپنا آپ یعنی اپنا مقام مخلوق سے چھپا کر رکھتے ہیں. یہ اشتہاروں کے ذریعے اپنی تشہیر نہیں کرتے. آج کیا ہے؟ آج پیر و فقیر والا مسئلہ. دیکھیں یہ تو بڑی ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو عطر فروش ہوتا ہے اسے کبھی بھی آواز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خوشبو آتی ہے. تو جو اشتہاری جو پیر فقیر ہیں وہ ان کے حوالے سے بے شک بے شک چلے ہم کچھ زیادہ نہیں کہتے، میاں صاحب نے خود بیان فرما دیا، ان کی زبانی سنتے ہیں. جی بالکل. تو بیٹا یہ ولایت کا اصول بھی ہے نا، ہر ولی کو اپنا آپ چھپا کے رکھنا پڑتا ہے نا، یہ ولایت کا اصول ہے. تو یہ بنگالی بابے نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں. بالکل، یعنی کہ ان کی جو ہستی ہوتی ہے یہ ان تمام دنیاوی معاملات سے اوپر کی ہوتی ہے، اوپر کی ہوتی ہے. بے شک بے شک. ان کے لیے محبوب جو ہے یہ خود محبوب کے قدموں میں چلے جاتے ہیں اور ان کا محبوب حقیقی ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. اس حقیقی عشق کے عاشق ہمیشہ ہر لمحہ معشوق کے قدموں میں آہوزاری گریہ زاری میں گزارتے ہیں. تو مجازی عاشق تو راز کھلنے پر جب 2 جوتے پڑتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، لیکن سچے عاشق جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. بے شک. سر کٹوا دیتے ہیں، محبوب کی راہ میں تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں.
تو یہ سچے پیر کی ایک تو وہ پہچان ہے، اور ایک اور یہ پہچان ہے بیٹا کہ یہ سچا پیر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مریدوں کی تلاش میں نہیں پھرتا، کبھی بھی مریدوں کی تلاش میں نہیں پھرتا، اور نہ ہی مریدوں کو پیچھے بھاگتا ہے، بلکہ مرید اس کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ اس ہستی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ہستی میں کوئی نظر آ جائے. جیسے کہ بلا حافظ ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیا تھا ان کا مقام؟ کبھی گئے تھے وہ مریدوں کے پاس بیٹا؟ ایسے ہی بالکل. ہم نے تو یہ ہستیاں دیکھی ہیں نا اپنی زندگی میں اللہ کے فضل سے. دوسری پہچان بیٹا ایک یہ ہے کہ جب اس اللہ والے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، یعنی اس کے شب و روز، اس کی جلوت، اس کی خلوت، اس کی گفتار اور کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتوں کی تعلیمات سامنے آئے. ظاہری لباس، لمبا چوگا، لمبی داڑھی، تسبیح نہیں دیکھتی. ان اللہ والوں کا لباس تقویٰ کا اور اس کے اوپر جبہ رضا الہی کا ہوتا ہے. بے شک. تو اب دیکھتے ہیں کہ کامل مرشد کی رہنمائی کیوں اور کتنی ضروری ہے. اس کے متعلق قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہر ایک سخن شریف اونا دا محرم کردہ رازوں. واہ واہ. اچھا اس میں یہ جو آپ نے ابھی شعر میاں صاحب کا بیان فرمایا، اس میں ہمارے کچھ ناظرین سامعین جو ہے وہ اس میں بھی ہو جائیں گے کہ شاید یہ کہ بہتر نفلہ نمازوں، یا اس سے مراد یہی ہے کہ آپ نفل نماز سے اتنا قرب الہی اتنا جلدی حاصل نہیں کر سکتے جتنا پیر کامل کے ذریعے آپ مطلب کر سکتے ہیں. میں تو یہی سمجھا ہوں اسے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعتراض بھی کر جاتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی جو ہے وضاحت کر دیا. آپ نے بہت زبردست وضاحت کر دی بیٹا. تو بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے نہ تخت و تاج کی ضرورت نہ بزم و شاہ کی جستجو، نہ تخت و تاج کی ضرورت نہ بزم و شاہ کی جستجو، جو نظر سے دل کو بدل دے مجھے اس نگاہ کی تلاش ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک. تو دنیا یہ ولی کامل کی پہچان ہے، یہ پہچان ہے، اس کو ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں ہوتا. تو بیٹا یہ اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کی جاؤ جلال، دنیا کی شان و شوکت ان کو نہیں چاہیے ہوتی ہے. کیا چاہیے ہے کہ جو نظر سے دل کو بدل دے مجھے اس نگاہ کی تلاش ہے. وہ نگاہ کون سی ہے؟ مرد آنکھ، مرشد کامل کی نگاہ، جو دلوں کو بدل دے، جو حال کو بدل دے، جو چال کو بدل دے، گفتار کو بدل دے اور کردار کو بدل دے. وہ چیز ہے. تو آگے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ پھر وہ کیسے ملتی ہیں، کہ فرماتے ہیں ولی اللہ دے پانڈا تک کہ پاندے خیر حضوروں، جیڑا پاک غروروں خالی سوئیو پر کر دے نوروں. یعنی اس میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو بھی اپنی فنا کر کے آنا چاہیے، اپنی ہستی کو فنا کرنا پڑے گا. بالکل بالکل بیٹا جی، یہ پہلا اصول ہے یہ. تو مرشد کامل کا بھی کام کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس سے اس برتن کو مانج کر صاف کرتے ہیں وہ اپنی تعلیمات سے. اصل میں مرشد کے پاس جانے کا بھی تو مقصد یہی ہے نا. بالکل. تو ان کے پاس بھی اسی طرح جانا ہے نا، اپنے آپ کو فنا کر کے کہ اپنی کچھ چیز باقی نہ رہے، سب مرشد کے تعلیمات ہر چیز وہی سامنے ہو. تو پھر وہ برتن جتنا صاف ہوگا، جتنی اس میں کیپیسٹی ہوگی، اتنا ہی فیض کی عطا ہوگی اس میں. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنی رمز پچھانو یارو بہت کہاں کی گلاں، میں کریوں ہاتھ ڈور بلوچا جدھر چلاوے چلاں. اب مرشد کی رہنمائی کا بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ میاں صاحب کہ میں خود سے کچھ نہیں کر رہا ہوں، میرا مرشد اس پہ چلا رہا ہے، میرا رہبر، میرا رہنما اس پہ چلا رہا ہے. تو ایک جگہ آگے فرماتے ہیں کہ میری ڈور باغ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، مجھے وہ جدھر چلاتا ہے میں ادھر چلتا ہوں. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں دمڑی والی سرکار کا بتا رہے ہیں انشاءاللہ دولو دمڑی والا جھوٹا اپنا کھانا دیوے میں پکھے نو تائیں رج رج موجا مانا، کہ اپنے فیض کا جو ہے نا عطا فرمائیں. تو ایک جگہ پھر فرماتے ہیں جیو مرشد میری آوے جھوٹا کٹ پیالے، ملا رومی والے مینو سچے سخن سکھا لے. یہ مولانا روم والا. تو اس طرح بیٹا یہ وسیلہ اگر ان کی زیادہ مطلب اشعار کا بھی کروں سلسلہ تو پھر بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کی تنگی ہوتی ہے، اس لیے اس کو انشاءاللہ مختصر سے مختصر ہی کرتے ہیں. تو مرشد کے ساتھ کامل کا لفظ اس لیے بار بار لگانا پڑتا ہے کہ کہیں کسی ایسے کے ہتھے نہ چڑھ جائیں جس کی اپنی آنکھیں ہی روشن نہ ہوں، تو وہ بجائے ہمیں بینائی دینے کے بجائے تاریکی میں نہ لے جائے. یہ بڑا سوچنا پڑتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ مرشد کی بات کر رہے ہیں کہ چا مراد تیری سب ملسی دولت تخت شاہدہ، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی.
چاہ اور مراد، چاہ ہوتی ہے محبت اور مراد ہوتی ہے خواہش. جی. کیا مراد تیری سب ملسی دولت تخت شاہیدہ، ایلا کر جے ملے وسیلہ وچ وکیل چاہیدہ. آپ جیسا ٹھیک. ہیلا کر جے ملے وسیلہ وچ وکیل چاہیدہ، وہی مرشد کی صورت میں. بالکل ٹھیک. یہ تو آپ تو اس پیشے سے ہیں نا، واقف ہیں نا، آپ کے بغیر تو ہم نہیں جا سکتے کسی کیا. بالکل ایسے ہی. تو کیا یعنی محبت اور مراد میں نہیں مقصد. تو دولت تخت شاہدہ یعنی سب کچھ تجھے ملے گا کیسے، ایلا کر جے ملے وسیلہ وچ وکیل چاہیدہ، یعنی ہمت محنت کوشش اور جو دے مسلسل کر تاکہ تجھے وسیلہ ملے، ایسا وسیلہ جو تیری وکالت کرے، تب تو اپنی محبت اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. تو آپ فرماتے ہیں جے سو ہی لے باج وسیلے کریے نال دلیلے، پار بیڑے دا پار نہ جاندہ باج ملا رنگیلے. یہاں بھی پوری قرآن مائی فرما دی ہے، یعنی وسیلے اور وکیل کے بغیر 100 دلیلیں بھی دو گے، 100 طریقے اختیار کرو گے، تیرا بیڑا یعنی تیری کشتی کبھی ساحل کنارے نہیں پہنچ پائے گی. تو باج ملا رگیلے یعنی کامل مرشد کے بغیر کامیابی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں لوڑ موکل کریں توکل منی اس دا کیا. آپ یہ اس کی ہدایات دے رہے ہیں. لوڑ موکل کریں توکل منی اس دا کیا، 10 پاوے تے یار ملاوے غم ہوئے پھر بیا. پھر محبوب کا پتہ نشانی. ٹھیک. سبحان اللہ. مرشد کا فرمان توجہ سے دھیان سے سننا، توکل اللہ پہ کار بند رہنا، پھر وہ تمہیں اپنی تعلیمات سے تیرے محبوب کی 10 پاوے گا، یعنی اس کا پتہ نشانی بتائے گا. سبحان اللہ. پھر اس سے ملا دے گا. غم ہوئے پھر بیا یعنی پھر تیرے تمام غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. آگے فرماتے ہیں نال ملا سلا ملائیں ٹھیل چلائیں بیڑا. یہ پھر وہ کشتی کے سوار آ رہے ہیں. نال ملا ہوتا تھا نا جو کشتی چلاتا ہے، اس کو ملا کہتے ہیں. نال ملا سلا ملائیں اس کا مشورہ لے. نال ملا سلا ملائیں ٹھیل چلائیں بیڑا، پیر بنا تدبیر نہ کوئی جھوٹا ایو چیڑا. ٹھیک. یعنی کہ میاں صاحب نے روزمرہ کی مثالیں دے کے تو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. بے شک بے شک. کہ مرشد کامل کی کتنا ضروری بھی ہے. مرشد کامل کا جو ہے وہ بالکل ان کا وسیلہ اور ان کو. بے شک بے شک. یعنی ملا بمعنی مرشد کے صلاح مشورے یعنی ہدایات کے مطابق ٹھیل چلائیں بیڑا، یعنی اس عشق کے سفر پہ روانہ ہو جا. پیر بنا تدبیر نہ کوئی جھوٹا یو چیڑا، یعنی بغیر مرشد بغیر پیر کے تیری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی. تو یہی حقیقت ہے اور یہی صداقت ہے بیٹا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کرنے کے بعد اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ قانون اور قاعدے اور اصول و ضابطے بھی وضع فرمائے ہیں. اسی طرح پورا سلسلہ جو چل رہا ہے، ہر کام کے لیے وسیلہ بھی مہیا فرمایا. جیسے انسان کی پیدائش اور افزائش کے لیے والدین کو وسیلہ بنایا. اللہ کو تو کلی اختیار ہے، وہ انسانوں کو بغیر وسیلے کے بھی تخلیق کر سکتا ہے. بے شک بے شک. کن کہے تو فیکون ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک جج کے پاس جانا ہو تو وکیل کا ذریعہ لینا پڑتا ہے. جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور روحانی بیماریوں یعنی روح اور قلب کی اصلاح کے لیے کامل مرشد کی رہنمائی نہایت ہی ضروری ہے. تو بقول شاعر کے کہ جاگ بنا دودھ جمدا نہیں پویں لال ہوئے کڑ کڑ کے، جب تک جاگ نہیں لگے گی وہ دہی نہیں بنے گا. بالکل بالکل. تو یعنی دہی بنانے کے لیے دہی کی جاگ لگانی پڑتی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دودھ وجود تیرے وچ شیری روغن دار سمانی. انسان کے جسم میں کی بات کر رہے ہیں کہ دودھ وجود تیرے وچ شیری روغن دار سمانی، مرشد لاوے جاگ پرمدی تاں جمے دودھ پانی. ٹھیک. کہ دودھ وجود تیرے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے جسم میں دودھ اور مکھن کی صورت میں ایک قلب یعنی دل ہے. ٹھیک ہے. اور مرشد لاوے جاگ پرمدی یعنی محبت و عشق کا سبق پڑھائے گا. وہ تاں جمے دودھ پانی، پھر وہ دہی بنے گا، پھر معرفت ولایت کا پودا لگے گا. ٹھیک. اس انسان کے اندر. بیٹا آج ہمارے دل حرکت کرنے کے باوجود مردہ ہو چکے ہیں، بے اسی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. عدم برداشت، بے جا تنقید، بے صبری، ریاکاری، حسد، تکبر، جھوٹ، حرام ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. بالکل حقیقت ہے. کیوں ہمارے اوپر یہ آفات آ رہی ہیں، بلیات آ رہی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب بالکل صحیح بات ہے. اگر ہمیں ان مردہ دلوں کو نفع بخش زندگی دینی ہے تو ان بیٹریوں کو چارج کرنا پڑے گا. تو ان کا چارجر کیا ہوتا ہے؟ مرشد کامل. بے شک. تو ہمیں قرآن کریم
سنت سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامل مرشد کی رہنمائی میں اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے استوار کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس مرشد کی ذات میں ایسا بیٹا سما جائیں کہ ایسا جذب ہو جائے، بلکہ ایسا فنا ہو جائے کہ ہر لمحہ ہر سانس فکر اس کا، ذکر اس کا، ورد اس کا، درد اس کا۔ تو یہ دو چیزیں میں نے ایسے ہی اپنا اظہار کر رہی تھی اس میں، تو کہ اپنے مرشد کے بارے میں، میری طلب بھی تو میری چاہ بھی تو۔ اچھا، یہ اپنے الفاظ میں آپ بیان کریں۔ یہ اپنے الفاظ میں، میری طلب بھی تو میری چاہ بھی تو، میری منزل بھی تو میری راہ بھی تو، میری حد بھی تو میری نگاہ بھی تو، میری تڑکن بھی تو میرا سا بھی تو، میرا درد بھی تو میری دوا بھی تو، میرا مرض بھی تو میری شفا بھی تو، میری بھوک بھی تو میری غذا بھی تو، میرا راہبر بھی تو میرا رہنما بھی تو۔ میاں صاحب، بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کیا ہے کہ میاں صاحب کے کلام سے جب آپ گو تھرو ہو رہی ہیں تو آپ تو خود ماشاءاللہ آپ شاعرہ بن گئی ہیں، اور مرشد کے حوالے سے تو آپ نے بڑا زبردست یہاں پہ بیان کر دیا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جن پہ کئی گھنٹوں کی لیکچر دیے جا سکتے ہیں، کلاسیں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر سے مختصر رکھنا ہمارا مجبوری ہے، اور ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم آپ تک کچھ باتیں پہنچا سکیں، اور باقی آپ میاں صاحب کے کلام سے خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہمارا یہی تھا کہ مرشد کامل کی پہچان کیا ہے، مرشد کامل کیوں ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس، آج کا موضوع پسند آیا ہوگا۔ مزید اس میں آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کی محبتوں، آپ کی چاہتوں اور پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔